السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان سید فرید بخاری۔ آج ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر غلام صدیق صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ڈاکٹر صاحب پچھلے 28 سال سے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ایز اے کنسلٹنٹ لیپروسکوپک اینڈ بیریٹک سرجن اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میری طرح ڈاکٹر صاحب کے ہزاروں فالورز ان کی ذاتی زندگی اور پروفیشنل کیریئر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے یہ پوڈ کاسٹ سیریز سٹارٹ کی ہیں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو ویری مچ فرید۔ میرا تعلق بیسکلی سخاکوٹ سے ہے، سخاکوٹ ملاکنڈ ایجنسی سے۔ ابھی تو ڈسٹرکٹ ملاکنڈ ہو گیا ہے۔ ہمارے جو فور فادرس تھے دے ایکچولی مائگریٹڈ فرام دیر۔ دیر بھی ملاکنڈ ڈویژن میں، اس زمانے میں تو دیر اور سوات اور چترال یہ اسٹیٹس ہوا کرتے تھے، تو دے مائگریٹڈ فرام دوز ایریاز اینڈ وہاں پہ سیٹل ہو گئے سخاکوٹ میں۔ اور ابھی تک ہمارا جو آبائی گھر ہے، میرے بھائی ہیں، باقی ریلیٹیوز ہیں، وہ سارے سخاکوٹ ہی میں ہے۔ میری جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ گاؤں کی ہی ہے۔ پرائمری ایجوکیشن کا بتا دوں تو دوز ور کوائٹ ٹف ڈیز۔ لائف واز ویری سمپل دوز ڈیز، لیکن ہماری لائف کچھ زیادہ ہی سمپل تھی۔ کافی سارے بیسک فیسلٹیز جو تھی وہ ہمارے دیہات کے لیول پہ اویلیبل نہیں تھی۔ مثلاً اگر میں کہوں کہ میٹرک تک میں نے لالٹین کے روشنی میں پڑھائی کی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ ایکسپوجر ظاہر ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے آج کل، چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی باقی دنیا تک ایکسیس ہے۔ ہماری حالت یہ تھی کہ آئی واز کوائٹ گڈ ان اسٹڈیز، تو میں اسٹل ریممبر کہ میں 7th میں نہیں بلکہ 8th میں تھا، اور ہمارے گاؤں میں ایک ہمارے علاقے کا ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا، تو وہ آیا تھا عید کے دنوں میں۔ میرے ماموں اور ایک ہمارے دوسرے رشتہ دار ہیں، ان کا دوست تھا، ان سے ملاقات ہو گئی، تو انہوں نے میرا ذکر کیا کہ یہ جو ہمارا نیفیو ہے ہی از کوائٹ گڈ ان ہز اسٹڈیز، تو اس کو کون سی کالج ہم بھیجوا دیں نا میٹرک کے بعد۔ تو اس نے کہا کہ بیسٹ کالج تو کیڈٹ کالج تھا، کیڈٹ کالج کوہاٹ کا وہ بتا رہے تھے، لیکن کہتا ہے کہ اس کا ٹائم تو ان سے گزر گیا ہے۔ اینڈ بلیو می کہ اس وقت آئی فیلٹ کہ جیسے کہ میں کوئی بہت ہی بڑی چیز جو ہے وہ میں کھو گیا ہوں، کیونکہ میں نے کہا کیوں میں نہیں جا سکتا۔ کہتا ہے کہ اس میں تو 8 سے لوگ جاتے ہیں اور آپ تو آلریڈی کلاس 8 میں ہے، تو آپ اگر اب ٹرائی کرو گے تو 1 سال پیچھے ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ نیکسٹ کیا ہے، تو کہتا ہے میٹرک کے بعد ایڈورڈس کالج ہے پشاور میں، لیکن وہاں پہ میرٹ از ویری ہائی، اور ہائی یہ ہے کہ آپ کے کم از کم 600 مارکس ہونے چاہیے میٹرک میں۔ دس واز 600 آؤٹ آف 900 مارکس، تو تب آپ جا سکتے ہیں۔ تو پورے صوبے میں اس زمانے میں ایڈورڈس کالج میرٹ میں ٹاپ پہ تھا۔ تو اس وقت سے میں نے دل میں ایک وہ ڈٹرمنیشن میں نے تھی کہ میں کم از کم 600 مارکس میں لوں گا تاکہ میں ایڈورڈس کالج تک پہنچ جاؤں۔ تو یہ آپ اندازہ کر لیں کہ پوری جو ہماری ایک سمجھے کہ اگنورنس تھی اباؤٹ ایجوکیشن، اباؤٹ گڈ انسٹیٹیوشنز اینڈ اباؤٹ آور فیوچر پلاننگ۔ پھر میں یہی سب کہتے تھے کہ وہ فلاں لڑکا قابل تھا تو وہ ڈاکٹر بن گیا، میڈیکل کالج گیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ اور ہمارے علاقے میں بھی آپ سمجھے کہ ایک ہمارے ملاکنڈ ایجنسی اس زمانے میں تھی، تو وہ بٹخیلا میں ایک MBBS ڈاکٹر ہوتا تھا، ایک درگئی میں ہوتا تھا، اینڈ نیکسٹ واز ان تخت بھائی۔
تو یہ ان اباؤٹ 30 کلومیٹر کے ایریا میں 2-3 MBBS ڈاکٹرز تھے. کوئی اسپیشلسٹ کا تو کنسیپٹ ہی نہیں تھا, اور ان کی بہت زیادہ عزت ہوتی تھی. آج بھی ڈاکٹر کو معاشرے میں الحمدللہ کافی رسپیکٹیبل مقام ہے, صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں. تو دیٹ واز مائی ڈٹرمنیشن کہ میں جاؤں تو ایڈورڈس کالج چلا جاؤں. FSC میں میرے 600 سے کافی اوپر نمبر آئے تھے. آئی ہیڈ آئی تھنک 683 مارکس آؤٹ آف 900. تو وہ بڑا ایزیلی مجھے ایڈورڈس کالج میں داخلہ مل گیا. ایڈورڈس کالج جانا اور اس کے بعد کی لائف اور ایڈورڈس کالج سے پہلے اگر میں کمپیئر کر لوں تو دیٹ واز اے گیم چینجر فار می. اچانک سٹی کی لائف کو ایکسپوجر, پھر ایڈورڈس کالج کا جو ماحول تھا, ہاسٹل کا ماحول, کالج کا ماحول, وہ بھی بہت ہی شاندار تھا. صرف گاؤں کے اسکولوں سے لوگ نہیں آئے تھے بلکہ اور بھی اچھے انسٹیٹیوشن سے اسکولوں سے لوگ آئے تھے, اور ان کے ساتھ انٹریکشن, ان کے ساتھ دوستیاں. تو اس نے جو جو میرا آپ اس کو ویژن کہیں وہ کافی براڈن کر دیا. FSC میں اللہ نے کرم کیا اینڈ میرے نمبر اچھے آئے تھے اینڈ آئی گاٹ ایڈمیشن انٹو دی میڈیکل اسکول. ہمارے دور میں پورے صوبے میں ایک ہی میڈیکل کالج تھا اینڈ دیٹ واز خیبر میڈیکل کالج. تو خیبر میڈیکل کالج میں پھر ایڈمٹ ہو گیا. خیبر میڈیکل کالج کا جو دور تھا وہ بھی کافی ڈرامیٹک ان اے سینس کہ ہمارے دور میں پولیٹیکل انریسٹ کی وجہ سے ہمارا 1.5 سال تقریباً ضائع ہو گیا. اور اس کا ابھی اگر ریٹروسپیکٹ میں ہم سوچیں کہ اسٹوڈنٹس کا یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اس کا لیٹر آن آپ کے کیریئر پہ اور باقی زندگی پہ کتنا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. بہرحال 82 دسمبر میں ہماری گریجویشن ہو گئی تھی ہماری کلاس کی, اور دین آئی اسٹارٹیڈ مائی ہاؤس جاب ان لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل. وہاں پہ مجھے بہت اچھے ٹیچرز ملے جن سے کافی ہمارے جو کنسلٹنٹس تھے, فزیشینز اینڈ سرجنز بوتھ, ان سے کافی انسپریشن ملی. اینڈ وہاں پہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کرنا ہے کچھ تو MBBS کے بعد تو میں نے FRCS کرنا ہے. تو اس سلسلے میں پلاننگ شروع کی تھی اینڈ آئی واز لکی کہ مجھے میڈیکل کالج میں بہت سنسیئر اور بہت ہی بہادر قسم کے دوست مل گئے. اینڈ وہ کافی میرے پروفیشنل کیریئر میں کہوں کہ وہ کافی انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, مجھے گائیڈ کیا. اینڈ وہ بذات خود جو تھے میرا دل کرتا تھا کہ ان کی کمپنی میں ہی میں آگے جاؤں, اور اللہ نے وہ مراد میری پوری کی. لیکن یہ تھا کہ مجھے 1.5-2 سال تک انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس جو ہے ICRC, اس زمانے میں یہ افغان ریفیوجیز کے لیے کافی آرگنائزیشنز کام کر رہی تھی, اینڈ ون آف دیم واز ICRC. تو میں نے ICRC میں جاب شروع کیا اینڈ دا گڈ تھنگ واز کہ ان کی سیلری بہت اچھی تھی اینڈ دیٹ ہیلپ می اے لاٹ ان فارمولیٹنگ اور پلاننگ مائی کیریئر فردر.